السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ پاکستان میں کرونا کے وار ہنوز تھم نہ سکے۔ مہلک وبا سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید 32 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 12,804 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,77,482 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,541 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,70,222، سندھ میں 2,57,408، خیبر پختونخوا میں 71,728، بلوچستان میں 19,035، گلگت بلتستان میں 4,956، اسلام آباد میں 44,032 جبکہ آزاد کشمیر میں 10,101 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 88,73,741 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,849 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,42,393 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,558 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 32 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,804 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,323، سندھ میں 4,322، خیبر پختونخوا میں 2,065، اسلام آباد میں 496، بلوچستان میں 200، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 296 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرا سیاست میں آنے کا مقصد غربت کا خاتمہ ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں بر صغیر میں تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ جنگ مسائل کا حل نہیں، اس سے مزید تنازعات جنم لیتے ہیں۔ خواہش ہے خطے میں امن، سیاحت، تجارت، سرمایہ کاری کے لیے کردار ادا کریں۔ دورہ سری لنکا کے موقع پر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری، منافع بخش بزنس کے ذریعے غربت کم کر سکتے ہیں۔ خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کر کے غربت کم کر سکتے ہیں۔ خواہش ہے خطے میں امن، سیاحت، تجارت، سرمایہ کاری کے لیے کردار ادا کریں۔ دورہ سری لنکا کے موقع پر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کو سیاحت، تجارت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان اور سری لنکا کی سیاحت بہت متاثر ہوئی۔ اس حوالے سے سری لنکا کے صدر سے مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی سے متعلق سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر سمیت بر صغیر میں تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ دنیا کے ہر فورم پر یہی موقف رہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، بھارت سے ہمارا واحد اختلاف کشمیر پر ہے، جو صرف ڈائیلاگ سے حل ہو سکتا ہے، اور اقتدار میں آنے پر بھارت کو ڈائیلاگ کی پیشکش کی لیکن بات نہیں بنی۔ مسائل کا حل جنگ میں نہیں، ڈائیلاگ میں ہے۔ ایک مسئلے کے حل کے لیے جنگ چھڑنے سے مزید تنازعات جنم لیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ خود کو سمجھتا ہوں۔ لاہور میں والٹن پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ منصوبے کے پہلے فیز میں 1,300 ارب روپے جنریٹ ہوں گے، جبکہ وفاق کو 250 ارب کا ریونیو ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ملک کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ملک کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا ہے۔ آؤٹ آف دی باکس کا مقصد پرانی سوچ سے باہر نکلنا ہے۔ اب ہر سال ہم پر قرضوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں خسارہ ہو چکا تھا، روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی بڑھی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبہ آمدنی بڑھائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سب سے پہلے آمدنی بڑھانی ہے اور خرچے کم کرنے ہیں۔ جب ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے۔ لاہور پھیلتا جا رہا ہے، اسے روکنے کے لیے ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا، جبکہ ہمارا زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے، یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا۔ راوی سٹی اور والٹن ایئرپورٹ منصوبہ پاکستان کے لیے ویلتھ جنریٹ کرے گا، 6,000 ارب روپیہ یہاں سے جنریٹ ہوگا۔ ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں، کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے، اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو مینج نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ ایک راوی سٹی پہلے اس کو بنایا جائے، وہ بھی لاہور کو بچائے گی، اور یہ پھر ایک
لاہور کا بزنس ہب بنے، یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا جا رہا ہے یہاں درخت کٹ رہے ہیں، کسی نے آج تک پاکستان میں درخت لگانے کا نہیں سوچا تھا۔ پاکستان میں بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے، جنگلوں کی زمینوں پر قبضے ہو گئے، پہلی دفعہ درخت لگانے کا ہم نے سوچا، KPK میں درخت لگائے، درخت اگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ملک میں شجرکاری مہم کا سوچا، جبکہ 5 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ راوی اربن پروجیکٹ اور اس منصوبے میں اوورسیز کا بڑا انٹرسٹ ہے۔ پہلی بار ملک کی تاریخ میں کوشش ہو رہی ہے تنخواہ دار کے لیے گھر بنائے جائیں، پوری کوشش کر رہے ہیں بینک چھوٹے ملازمین کو قرض دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مزدور طبقے کے لیے گھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اوورسیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، علیم خان کو پتا ہوگا اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان اور عراق نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور عراق کے درمیان ترقیاتی، دفاعی و باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور عراق نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عراقی وزیر دفاع جمعہ انات سعدون الجبوری نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ آمد پر عراقی وزیر دفاع کا استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محترمہ زبیدہ جمال بھی موجود تھی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور عراق کے مابین گہرے دو طرفہ برادرانہ مراسم ہیں۔ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انہیں مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان عراق کی علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور عراق کے مابین مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور عراق کے درمیان ترقیاتی، دفاعی اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عراق کے وزیر دفاع نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ PCB نے پاکستان سپر لیگ کے آئندہ میچوں میں 50% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی دعوت دے دی۔ چیف ایگزیکٹو PCB وسیم خان کا کہنا ہے کہ فینس HBL پاکستان سپر لیگ کا اثاثہ ہیں اور ان کی موجودگی کے بغیر یہ ایونٹ نامکمل ہے۔ تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دینے پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے شکر گزار ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے HBL پاکستان سپر لیگ 6 میں شامل کراچی لیگ کے آئندہ میچوں کے لیے 50% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دینے پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایونٹ میں شامل لاہور لیگ کے میچز سے متعلق فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کراچی لیگ کے آئندہ میچوں کے لیے ٹکٹ کی آن لائن فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ bookme.pk نے فینس کی سہولت کے لیے ایک فون نمبر بھی مخصوص کر رکھا ہے جہاں کوئی بھی شخص فون کال کر کے اپنا ٹکٹ خرید سکتا ہے۔ اس عمل کے لیے اپنا شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر دینا لازمی ہوگا۔ جب مذکورہ شخص کی ٹکٹ کنفرم کر دی جائے گی تو اسے اپنے رجسٹرڈ کروائے گئے فون نمبر پر ایک ٹوکن نمبر بھیجا جائے گا جس پر ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے ٹکٹ کی رقم جمع کروائی جا سکے گی۔ رقم جمع کروانے پر مذکورہ شخص کو ایک ای ٹکٹ کوڈ بھجوایا جائے گا جس کا پرنٹ یا SMS دکھا کر اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو PCB وسیم خان کا کہنا ہے کہ فینس HBL پاکستان سپر لیگ کا اثاثہ ہیں اور ان کی موجودگی کے بغیر یہ ایونٹ نامکمل ہے۔ PTI حکومت چنتخب ہے، آئینی مدت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان قوم کے مجرم ہیں۔ بلاول بھٹو بولے زبردستی لوگوں کو حکومت کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ جاتی عمرہ میں دونوں رہنماؤں کے مابین ہونے والی ملاقات کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। जाती उम्रा में दोनों रहनुमाओं के माबैन होने वाली मुलाकात में PDM की आइंदा हिकमत अमली के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ा ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो के हमरा मरियम नवाज का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी को जमहूरियत पसंद लोग चाहते हैं। आवाम पर रोज महंगाई की सूरत में क़यामत टूटती है। गैर मुंतखब हुकूमत ने 3 साल में आवाम की जिंदगी तंग कर दी है। हुकूमत की सपोर्ट खत्म होती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर सूबे में बगावत हो रही है। रोज महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, मिस गवर्नेंस की सूरत में उनके ऊपर जो रोज क़यामत टूटती है वो अवाम का मुजरिम है। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त उनकी जो एक सपोर्ट है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हर सूबे में हो चुकी है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमारा इस वक्त सेनेट इलेक्शन पर फोकस है। मुल्क के हर कोने से ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को मुस्तरद किया है। ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन में साबित हो गया कि अवाम PDM के साथ है। अब यूसुफ रजा गिलानी की जीत से साबित होगा कि पार्लियामेंट भी PDM के साथ है, जबकि हफीज शेख से गिलानी का मुकाबला हमारा इम्तिहान है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ये 2 फैसले कि हम हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करेंगे, बाई इलेक्शंस में भी चैलेंज करेंगे और सेनेट में भी मिलकर चैलेंज करेंगे, ये फैसले ने अब पूरा सियासी सिचुएशन तब्दील कर दिया है। हुकूमत का घबराहट, बुखलाहट सब कुछ पूरा पाकिस्तान के सामने है। वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।